اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ جن کو بھی حالات بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جو نا امید ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ حالات کے بدلنے کا کوئی چانس نہیں، جن کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں، جو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کب ٹھیک ہوگا یہ سب، تو اٹھیں، وضو کریں، نماز ادا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ میں مانگے جو مانگنا ہے سچے دل سے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا رب کبھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا آپ نے ہاتھی والوں کا قصہ نہیں سنا؟ اس میں اللہ نے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو ابابیلوں کے لشکر سے ہلاک کر دیا۔ تو بے شک میرا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ہماری سوچ اور حقیقت کے مطابق ایسا ناممکن تھا۔ اتنے بڑے جانور کو ایک چھوٹا سا پرندہ کیسے مار سکتا ہے؟ انسانی ذہن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، لیکن میرے اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ایسے ہی اللہ سب کے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے، بس آپ دل سے مانگو اور یقین کے ساتھ انتظار کرو۔ میرا اللہ بھروسہ کرنے والوں کا کبھی بھروسہ نہیں توڑتا۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اپنے اللہ سے دعا کرو اور اپنے سارے دکھ اس کے حوالے کر کے اس پر توکل کرو۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔
تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے۔ رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے اور اس میں اضطراب ہے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کی پریشانیوں میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔